حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس ہمارا جو ہے تاریخ اسلام ہے اور ہمارے جو ہے درس نمبر 11 ہے ہمارا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی سوانح حیات آج ہم پڑھیں گے. خوب، اور اتفاقاً کل ہی جو ہے امام کی ولادت کا دن تھا کہ امام اس دنیا میں آ کر انہوں نے اپنے نور سے اس دنیا کو منور کیا تھا، اور ان کی ولادت کی جو ہے خیر مقدم آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، اگرچہ ایک روز تاخیر سے ہے. آج ہم پڑھیں گے، سنیے، بالکل تازہ ہے، تازہ ولادت ہمارے جو ہے گزری ہے. آج امام کی ہم زندگی پڑھیں گے کہ امام یعنی جو امام تھے کہ جن کا نام محمد تقی علیہ السلام ہے، وہ شخصیت، وہ بعظمت امام ہیں کون. ان کی مختصراً طور پر جو ہے زندگی کی طرف روشنی ڈالتے ہیں ہم کہ امام جو ہیں جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام و جناب نجمہ خاتون جو ہیں ان کے پوتے تھے. آپ کے والد کا نام ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام، اور ان کی مادر گرامی کا نام سبیکہ خاتون تھا. امام کی ولادت 10 رجب المرجب اور 195 ہجری کو مدینے میں ہوئی تھی. خوب، امام کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ ہے آخری ذوالقعدہ، یعنی ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہے ہماری، اور 220 ہجری میں امام کا انتقال ہو گیا تھا. خوب، اب یہاں پر یہ جو کاظمین میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 17 سال جو ہے امامت کے فرائضوں کو امام نے انجام دیا، امامت کی جو ہے مسئولیت کو انجام دیا. اور سب سے زیادہ جو کم عمری میں شہادت جنہوں نے پائی ہے، یعنی کل ملا کر امام کتنا سال زندہ رہے؟ 25 سال. خوب، یعنی سب سے زیادہ کم عمر امام کو ملی ہے. 25 سال میں امام نے 17 سال جو ہے پوری اپنے امامت کی فرائضوں کو انجام دیتے رہے. 25ویں سال امام کی شہادت ہو گئی. امام کے جو القاب ہیں اس میں سے کچھ یہ ہیں کہ قانع، مرتضیٰ، نجیب، تقی، جواد، جو سب سے مشہور ترین ان کا لقب ہے یہ. خوب، اور امام کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو جعفر الثانی، اس لیے امام باقر علیہ السلام کو بھی ابو جعفر کہا جاتا تھا. یعنی ایک امام محمد باقر کو بھی ابو جعفر جو ہے کہا جاتا تھا، اور امام کی بھی کنیت ابو جعفر تھی، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ابو جعفر ثانی، یعنی دوسرے ابو جعفر. خوب، بچپن میں جو امامت امام کو مل گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام، یعنی ہمارے 8ویں امام کے جو اصحاب تھے، یہ جو ہے آپ کی امامت میں جو ہے تردید کی، جس کے نتیجے عبداللہ ابن موسیٰ کو جو ہے امام ماننے لگے تھے. ٹھیک ہے، اور بعض دیگر افراد جو ہے وہ واقفیہ سے ملحق ہو گئے تھے. یعنی ایک فرقہ تھا، ایک الگ جو ہے گروہ تھا کہ جسے واقفیہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت نے امام کی کیا کر لی تھی؟ امامت کو قبول کر لیا تھا. خوب، امام جواد علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ارتباط تھا وکالتی جو سسٹم کے تحت خط و کتابت کے ذریعے رہتا تھا. یعنی امام جو کچھ کرتے تھے وکالتی جو ایک سسٹم تھا ان کا، وہ امام جو ہے وہ رائٹنگ کے ذریعے، یعنی لکھنے کے ذریعے وہ انجام دیا کرتے تھے، خط و کتابت کے ذریعے. خوب، یعنی امام کے زمانے میں جو اہل حدیث، زیدیہ، واقفیہ اور غلات جیسے یعنی بہت سارے جو فرقے تھے، فرقہ بندی ہوتی تھی امام کے زمانے میں، یہ سارے جو فرقے تھے بہت
زیادہ جو ہے ایکٹیو تھے، بہت زیادہ سرگرم تھے لوگ اس میں. یعنی الگ الگ گروہ میں لوگ جو ہے تقسیم ہو گئے، تو کوئی واقفیہ گروہ میں، کوئی اہل حدیث، کوئی زیدیہ وغیرہ. اسی وجہ سے جو ہے امام کو یعنی شیعوں کو ان فرقوں سے، باطل عقائد سے آگاہ کرنے کے لیے امام نے کیا کیا، یہ سارے جو لوگ تھے امام مثلا جو الگ الگ فرقوں تھے، امام کی امامت میں نماز پڑھنے سے شیعوں کو روکا کرتے تھے. خوب چون بہت زیادہ یہ ساری چیزیں رواج تھیں اس ٹائم پر امام کے، تو امام پر کیا کرتے تھے یہ لوگ، یعنی ان کی امامت میں نماز پڑھنے سے بھی روکتے تھے، اور غالیوں پر کیا کرتے تھے، لعنت کیا کرتے تھے. خوب امام کا جو علمی مناظرہ تھا وہ یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹنے، احکام حج اور حالت احرام میں شکار کے مناظرے بہت مشہور و معروف ہیں. یعنی امام کے کچھ مناظرے تھے، کچھ مثلا جو امام کا ایک ڈیبیٹ ہوا کرتا تھا، ان ڈیبیٹ میں بہت سارے تھے، جن میں سے بہت زیادہ مشہور جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹنے والا تھا، احکام حج اور حالت احرام میں شکار کرنا. اس چیز کا جو ڈیبیٹ تھا بہت زیادہ مشہور تھا. خوب امام کا کچھ مناظرے کی طرف جو ہے روشنی ڈالتے ہیں ہم، کہ یہ مامون جو حاکم وقت تھا اس وقت بنا ہوا تھا، اس کے دربار میں جو مناظرہ ہوا تھا کہ جب مامون نے کیا کیا تھا، امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنی بیٹی ام فضل کی شادی کا فیصلہ کیا، تو بنی عباس کے جو بزرگ لوگ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، یعنی جو بزرگوں میں سے تھے، مثلا جو بڑے لوگ تھے، تجربے کار لوگ، اسے فیصلے پر اعتراض کیا. یعنی ان لوگوں نے فیصلے پر اس کے اعتراض کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے اس نے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کی خواہش کی، اور ان لوگوں نے اعتراض کیا، جس کے جواب میں مامون نے کیا کہا تھا کہ تم یعنی جواد کا امتحان لے لو. یعنی اس نے یہ چیلنج کیا لوگوں کو کہ تم اس کا امتحان لو کہ اگر وہ قابل ہے، اور میں اپنی بیٹی کے لیے انہیں اگر خواہش مند ہوں، ان کا خواہش مند ہوں، تو کیا کرو، تم اگر ٹیسٹ لینا چاہتے ہو، تم امتحان کرنا چاہتے ہو، تو تم وہ کر. ان لوگوں نے کیا کر لیا، قبول کر لیا، کہا کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے. بڑے سے بڑے عالم اور فقیہ کو، یعنی فقیہ یحییٰ ابن اقسم کہ جو امام جواد کے ساتھ مناظرے کے لیے انتخاب کیا گیا تھا، یعنی اس کا نام تھا فقیہ یحییٰ ابن اقسم. خوب مناظرے کا دن جو ہے وہ آیا، طے کیا گیا. اب جو ہے یحییٰ ابن اقسم نے کیا کیا، مناظرے کا آغاز کیا اور امام سے سوال کیا، اگر کوئی جو ہے محرم، مثلا وہ شخص کہ جو حج کے احرام کی حالت میں ہو، محرم ہو، یعنی جس کے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں حج کی حالت میں، وہ ساری چیزیں اس حالت میں ہوں، کسی حیوان کا شکار کرے تو کیا حکم ہوگا. امام نے جواب دیا، اس مسئلے کی مختلف صورتیں بیان کی. یعنی ایک جواب نہیں دیا بلکہ الگ الگ طریقے سے امام نے اسے جواب دیا، اور اس سے کہا کہ تم کون سی صورت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو. یا نے جواب دیے، یعنی یا اس چیز کا جواب نہیں دے سکا کہ وہ کون سی صورت چاہتا ہے، جواب چاہتا تھا خالی. اس کے بعد امام نے کیا کہا کہ یعنی محرم کے شکار کی مختلف صورتوں کے احکام الگ الگ بیان کیے. تو تمام اہل دربار اور عباسی علماء نے جو ہے امام کے علم کا اعتراف کیا. خوب یعنی امام نے جب الگ الگ طریقے سے اس کو جواب دے دیا سارے، تو سارے لوگ حیران ہو گئے، اور امام کا ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے علم کا، ان کا جو خوب ان کی جو چیزیں تھیں، ان کی جو نالج ان کے پاس اتنا زیادہ تھا، اس چیز کو کیا کر لیا ان لوگوں نے، ایکسیپٹ کر لیا، اس چیزوں کو ان لوگوں نے سمجھ لیا. مامون کے جس پر اپنے انتخاب کے حوالے سے نشاط و سرور کی کیفیت طاری تھی، یعنی مامون بہت زیادہ خوش ہو گیا، چون اس نے چیلنج کیا تھا لوگوں کو کہ بھائی تم امتحان کر لو. اور وہ جانتا تھا کہ امام جواد سے بہتر جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ان سے ٹکراؤ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان سے بحث میں، مباحثے میں آگے نہیں جا سکتا. خوب مامون نے کیا کہا، میں اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا. یعنی وہ پورے امید میں بیٹھا تھا کہ امام لوگوں کو لاجواب کر دیں گے. خوب دوسرا مناظرہ یہ کہ جو چور کے ہاتھ کاٹنے کا کہا جاتا ہے،
کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں. یہ جو سوال اٹھتا ہے، جو احکامی شریعت ہے وہ یہ کہ اس کا جو مناظرہ ہوا، امام تقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار جو ہے بغداد میں قیام کیا تھا. اس دوران بعض واقعات پیش آئے تھے جو لوگوں کے درمیان جو ہے امامت کی منزلت جو تھی، ان کی جو عظمت تھی، جو ہے اس سے آگاہی کا سبب بنی. یعنی لوگ جو الگ الگ طریقے سے حادثات ہوتے جاتے تھے، جو کچھ بھی رونما ہوتا تھا ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کی، وہ ساری چیزوں سے جس طرح سے امام ہر چیزوں کو جو ہے وہ سہولت سے سلوشن اس کا نکالتے تھے، جس بھی اعتبار سے لوگ دھیرے دھیرے ان کی جو ہے منزلت سے آگاہی حاصل کرنے لگے تھے. خوب اسی میں ایک مثال یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں کے سلسلے میں عوام کہتے ہیں کہ فتوے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا تھا. خوب فقہا کے درمیان اختلاف اس بات پر رونما ہوا کیا چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹنا چاہیے یا پھر کوہنی سے. یعنی ان کے درمیان جو بھی لوگ تھے، فقیہ تھے، اب وہ لوگ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کلائی سے کاٹنا ہے یا کیا کرنا ہے، کوہنی سے کاٹنا ہے. یعنی چور کے ہاتھ کاٹنے تو ہوتے ہیں، یعنی شریعت کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اب ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، کہ کونی سے کاٹیں یا اس کی رسٹ سے کاٹیں، مثلا اس کی کلائی سے کاٹیں. خوب اب جو ہے عباس خلیفہ جو اس بغداد میں تھا، خلیفہ معتصم نے اس سلسلے میں امام کی طرف رجوع کیا اور ان کی رائے پوچھی. امام نے ابتدا میں کیا کی، معذرت کی، لیکن معتصم نے اصرار کیا کہ امام آپ مجھے سچ کا جواب دے دیں. اب جب امام نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، آپ نے اس فتوے کی دلیل بیان کرتے ہوئے آیت کریمہ کا حوالہ دیا جہاں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ترجمہ یہ کہ سجدے کے مقامات اللہ کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہو. یعنی معتصم کو امام جواد علیہ السلام کا جواب جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آتا ہے اور چور کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں. خوب امام نے آ کر جب قرآن کی آیت سے اس چیز کو ثابت کیا، اپنی جو امام کی وہ تھی مثلا جو پروف تھا، امام نے جس طرح سے اس کو بیان کیا فتوے کو، اس کا جو ہے وہ یہ کہا کہ سجدے کے مقامات اللہ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. خوب پس جو مقامات ہیں تو اس کے لیے کیا کرو، اس کو خدا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہا جائے. خوب اب یہاں پر کچھ جو ہے حدیث مبارک ہے جو امام کی زبانی ہے، ہم تک پہنچی ہیں. یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ دوستوں اور بھائیوں کی ملاقات دل کی تراوت اور نورانیت کا باعث اور عقل و درایت کے اضافے کا سبب بنتی ہے، خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. خوب یعنی ایک مومن دوسرے مومن اور دوست اور بھائیوں میں جو بھی ملاقات ہوتی ہے اس سے انسان کا دل نورانی ہوتا ہے اور عقل و درایت وغیرہ میں اضافہ بنتی ہے اور انسان کی جو ہے دل کو سکون بھی ملتا ہے. خوب یہ ساری چیزوں کا سبب بنتا ہے. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تم سے بیٹی یا بہن کا رشتہ مانگا اور تمہیں اس کا دین پسند آیا تو وہ رشتہ قبول کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا یہ عمل روئے زمین پر عظیم برائی کا سبب بن جائے گا. یعنی اگر کوئی رشتہ آتا ہے، چاہے لڑکی یا چاہے لڑکے کا رشتہ آتا ہے اور اس میں شرعی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہے، شرعی نظر سے کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں پائی جاتی، تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، اسے رد نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ ان چیزوں کا یعنی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہی اس کے لیے کیا ہے، برائی کا سبب بن جاتا ہے. پھر امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 1000 کلمات سکھائے تھے. آپ کے ہر کلمے سے 1000 ابواب علم کھلتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ علم عطا کی گئی تھی امام کو کہ امام کو مثلا 1000 جو ہے کلمات کو سکھایا اور ہر کلمے سے ایک باب علم کا در کھلتا تھا. خوب پھر امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز کا رکو مکمل اور صحیح طور پر انجام دے گا وہ قبر میں وحشت سے دوچار نہ ہوگا. جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے
اور اپنا ہاتھ قبر پر رکھے اور 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے تو وہ قیامت کے دن عظیم خوف و ہراس سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی 2 چیزیں اس میں بیان کی گئیں کہ قبر کی وحشت دور کرنے کا ایک طریقہ، ایک عمل یہ ہے کہ انسان اپنے رکوع کو کیا ہے مکمل اور صحیح طور پر انجام دے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی کوئی مومن کی قبر کی زیارت کرنے جائے تو اپنے ہاتھ کو قبر پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر کی تلاوت کرے تو وہ جو ہے قیامت کے دن خوف و ہراس و سختیوں سے کیا ہو جائے گا، ایسا شخص محفوظ رہے گا۔ خوب آخری جو ہے حدیث مبارک امام کی ہے کہ 3 چیز نیک لوگوں کے اعمال سے ہے: واجبات الہی کی ادائیگی، گناہ ترک کرنا، گناہوں سے دوری کرنا، دین میں غفلت سے اجتناب کرنے کے حوالے سے ہوشیار رہنا۔ خوب یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو نیک لوگوں کی، بہترین لوگوں کے اعمالوں میں سے ہیں۔ خوب یہ چھوٹی سی جو ہے مختصراً طور پر امام کی زندگی، سوانح زندگی تھی کہ جس کی طرف جو ہے خلاصتاً روشنی ڈالی گئی۔ کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں ہیں کہ جن کے جواب آپ نے دیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ امام کی کلن عمر کیا تھی، یعنی کتنے سال امام جو ہے باحیات رہے۔ دوسرا سوال یہ کہ امام کا جو مشہور القاب تھے ان میں سے کسی 3 لقب کا ذکر کریں اور امام کی کنیت بتائیں، اور یہ کہ وہ کنیت اور کون سے امام کی تھی۔ تیسرا سوال یہ کہ امام کے زمانے میں فرقہ بندی بہت زیادہ تھی تو کون کون سے فرقے امام کے زمانے میں تھے۔ چوتھا سوال یہ کہ امام کے مناظرے، جو مشہور مناظرے تھے، خوب ان مناظروں کے نام بتائیں، اور یہ کہ امام نے جو چور کے ہاتھ کو کاٹنے والا فتویٰ تھا، امام نے کس آیت کو بیان کیا اور اس کا ترجمہ بیان کریں۔ پانچواں سوال یہ کہ امام نے نیک لوگوں کے اعمال کچھ بیان کیے تھے، 3 اعمال بیان کیے تھے، وہ 3 اعمال کا ذکر کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔